جوانو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام، تمہارے سب عمل نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز شیطان کی ہار اور مومن کی جیت ہے۔ آئے خدا ناراض ہو گیا، خدا کو بھول چکے، زندگی اجیرن بن گئی، زندگی عذاب بن گئی، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سکھ چلے گئے، دکھوں نے گھیر لیا، خوشیوں کے جنازے نکل گئے، پریشانیوں نے، ٹینشنوں نے گھیر لیا۔ میں نے پوچھا فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا کیا کروں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ فجر کی نماز قضا کر کے صبح کو کامیابی کی امید لگانا نادانگی ہے جوانو۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادتیں بہت طرح کی ہیں، ہاتھوں سے کی جانے والی عبادت، دل سے کی جانے والی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادت، پیروں سے کی جانے والی عبادت۔ مگر سنو، نماز وہ پیاری عبادت ہے جس میں یہ تینوں عبادات کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہیں سفر کو جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے، ایک ڈاکو ہے جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، لوگوں کا حق چھین رہا ہے، لوگوں کا مال ضبط کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ خیر میں دیکھتا ہوا آگے چلا گیا۔ کچھ دن بعد میں نے اسی ڈاکو کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدوں پہ سجدے کرتے ہوئے، نماز پہ زور دیتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا او ڈاکو، اور یہ کیسی نماز ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، اللہ کی مخلوق کا حق بھی مارتا ہے، ان کو پریشان بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور تیرے کیسے سجدے، تیری کیسی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ اس ڈاکو نے کہا امام صاحب، اللہ کے اور میرے درمیان تقریباً جتنے دروازے ہیں سب کے سب بند ہو چکے ہیں، ایک نماز کا ہی دروازہ ہے جو میرے لیے کھلا ہے، ایک مسجد ہی ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے میرے لیے کھلی۔ اللہ کے اور میرے مابین تقریباً سب کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک نماز کا ہی دروازہ ہے جو میں کھلے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ دروازہ میرے لیے بند نہ ہو، میں نماز پڑھتا رہوں گا، نماز کا دامن ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ایک وقت آئے گا یہی نماز مجھے تمام برے کاموں سے روک دے گی، ایک وقت آئے گا یہی نماز مجھے برائی سے، ڈاکہ ڈالنے سے روک دے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میں حج کرنے کو گیا، حج پر گیا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے شریف کا غلاف پکڑ کر زاروں قطار رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے مالک میری توبہ، مالک میری توبہ، مالک میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ میں وہ حرکتیں، وہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، لوگوں کو طواف کرنے بھول گئے، لوگ اس کو حوصلہ دے رہے تھے میاں چپ کر چپ کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس شخص کی یہ خاشیت دیکھی، یہ خاشیت کا عالم دیکھا، تو میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ ایسے شخص کی جا کر زیارت کی جائے، ایسے شخص کا مکھڑا دیکھا جائے کہ آخر کون سا شخص ہے جو اتنی خاشیت میں آ کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، زاروں قطار رو کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں قریب گیا، جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے بغداد میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جو لوگوں کا حق چھینتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کیسے دے دی؟ پھر مجھے میرے کریم نبی کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا،
عرض کی آقا ایک شخص ہے جو دن کو نماز پڑھتا ہے رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے رات کو چوری کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ ایسا شخص نماز پڑھے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا دن کو نماز پڑھتا ہے رات کو چوری کرتا ہے، نماز وہ پڑھتا رہے چوری بھی کرتا ہے تو نماز پڑھتا رہے، نماز نہ چھوڑے۔ اگر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھتا رہے۔ صحابہ ایک دن آئے گا یہی نماز اسے تمام برائیوں سے روک دے گی، ایک دن یہی نماز اسے تمام اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے آقا کریم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک اس شخص کو اس کی نماز نے ہدایت دے دی۔ نماز کا جو دروازہ کھلا تھا نا، اسی دروازے نے اس کو سیدھی راہ پہ لگا لیا ہے، نماز نے اس کو سیدھی راہ پہ، کامیابی والی راہ پہ لگا لی ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ ایک عبادت گزار خاتون تھی، بڑھیا تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار بڑھیا تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی رات کو قیام کرتی۔ ایک دن وہ نماز میں مشغول تھی کہ ایک بچھو نے اس عبادت گزار بڑھیا کو کاٹ لیا۔ ایک بار کاٹا، دوسری بار کاٹا، 40 مرتبہ کاٹا، مگر اس بڑھیا نے اس بچھو کو ہٹایا نہیں، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی، اس نے حرکت بھی نہ کی۔ فرماتے ہیں نماز کے بعد میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا بچھو نے تجھے 40 مرتبہ کاٹا اور تو نے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں ہے؟ تیری حالت نہیں بدلی، تو نماز کی حالت میں برقرار رہی، بچھو تجھے کاٹتا رہا، تو نے بچھو کو کیوں نہیں ہٹایا؟ اس بڑھیا نے کہا بیٹے نماز میرے اللہ کا کام ہے اور بچھو کو ہٹانا میرا کام ہے۔ نماز میرے اللہ کا کام، بچھو کو ہٹانا میرا کام ہے۔ بیٹے مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کر اپنا کام کروں، بیٹا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کر، مطلب نماز چھوڑ کر بچھو کو ہٹانا شروع کر دوں۔ نماز ہو تو ایسی ہو، قیام ہو تو ایسا ہو، سجدہ ہو تو ایسا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں۔ مالک ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔